جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ حیدرآباد کے بیورو چیف پی زیڈ ایم ٹی وی کے راؤ رائل شریفی. پاکستانی قوم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام افواج پاکستان عوام میں محبت پیدا کرنا اور ملک کے خلاف جو غلط پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، اس کو بے نقاب کرنا. پاکستانی قوم، آج جہاں سے میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اور کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور سمجھیں گے. اور اسی ویڈیو کے اندر کچھ ایک دو گمنام ہیرو کے لیے بھی میسیج ہیں. پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ آصف منیر جو ہمارے جنرل صاحب ہیں اور حافظ صاحب ہیں، ان کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ را موساد CIA بلیک واٹر میں خاص طور ہندوستان اور اسرائیل کے اندر چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اور وہ چیخیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس آرمی چیف کے آنے سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی جو ملک کے دشمن تھے. اچھا، ریزن تکلیف کا کیا ہے؟ وہ ریزن تکلیف کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو ایک الگ الگ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے. اس جرنل کو ہمارے وہ اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا کی جو ایک تو سادات ہیں، جینین سید ہیں نبی پاک کے صدقے، اور نام کے سید نہیں. اور دوسرا، یہ وہ جرنل ہیں جنہوں نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور کس طرح بجائی یہ تو انڈیا ہی بہتر جانتا ہے. کیوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وائرل کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اشارے کنارے میں آپ کو بتائی جاتی ہیں. پاکستانی قوم، اب آتے ہیں مسترف کہ کچھ بھیڑیے بہت ٹائٹ قسم کی زبان درازی کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس 3 دن کے اندر نئے سال کی بات سے بہت زیادہ ہمارے جنرل آصف منیر صاحب پر. میں ان کو صرف ایک ہی میسیج دیتا ہوں پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہیں اور جو انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہیں، جو جن کی ڈوریں وہاں سے ہلتی ہیں، تو پاکستان کے اندر تقریب کاری، فرقہ واریت جنم لیتی ہے. آج میں ان کو کھلا میسیج دیتا ہوں کہ اللہ اور نبی کے بعد یہ جو نیا سال ہے، یہ جنرل آصف منیر سید صاحب نہیں بلکہ یہ ایک اللہ کے فرشتے کے روپ میں آپ لوگوں کے لیے زندہ موت ہے. آپ لوگوں نے جو بھی ایک نقشہ پاش کیا ہے جس کے اندر سیالکوٹ اور بلوچستان کو کاٹنے کا راہ والوں نے جو ایک نقشہ بنایا ہے، بڑے مضبوط ذرائع سے بتا رہا ہوں پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے، تو یہ نقشہ آپ کے گمنام ہیرو تک الحمدللہ پہنچ چکا ہے. کیونکہ جہاں سے آپ لوگوں کی سوچ شروع ہوتی ہے، وہاں ہمارے گمنام ہیرو کی اللہ کی مہربانی سے رسائی شروع ہونا شروع ہوتی ہے. دوسری چیزیں، پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جوان کس طرح شہید ہو رہے ہیں، کس طرح شہید ہو رہے ہیں. جب دیکھو، جہاں دیکھو، ہمارے سپاہی سے لے کے جنرل تک کی شہادتیں ہمیں ہر جگہ سے موصول ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانک ٹی وی کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر. دوسری چیز، پاکستانی قوم، یہ بہت گہری خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. پاکستانی قوم، عنقریب انشاءاللہ العزیز 25 ٹکڑے انڈیا کے، 25 ٹکڑے انڈیا کے الحمدللہ عنقریب ہوں گے، عنقریب. کیونکہ اس نے اس قوم کو للکارا ہے جس نے 65 کی جنگ میں، اور ان جوانوں نے جنہوں نے اپنے جسم پر بم باندھ کر، یاد ہوگا کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. بہت شوق ہے تمہیں لاہور میں ناشتہ کرنے کا، تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بمبئی میں ناشتہ کریں گے. نام سنا ہے نا پاک آرمی کا ہماری؟ یہ وہ آرمی ہے جس کو اللہ نے خدا داد وہ صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے کہ جس کا رام موساد CIA بلیک واٹر قادیانی والوں تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہاں، خاص طور قادیانی کو بھی ایک پیغام ہے کہ جتنی تم لابنگ کر رہے ہو نا یہ مذہب کی آڑ میں اور NGOs کی آڑ میں، تو ایسا نہیں کہ تم سے ہمارے گمنام بے خبر ہیں. عنقریب تم کو بھی اس تمہارا جو بڑا خبیث جو انڈیا میں سویا ہوا ہے اس تک میسیج جائے گا. کیونکہ انشاءاللہ العزیز تم کیا سیالکوٹ کو اور بلوچستان کو توڑو گے؟ انشاءاللہ العزیز میں نے کہا نا 25 شہر الحمدللہ جب چاہیں
جیسے چاہیں PZM ٹی وی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستانی قوم کسی وقت بھی انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. اور مزے کی بات اس ٹکڑے ہونے میں ہماری کوئی پاک فوج کا کردار نہیں ہوگا, اس میں کردار مودی کا اور را کی انٹیلیجنس کا ہوگا, کیونکہ وہاں اس نے اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ ان قریب فوج اور عوام میں ایک بغاوت کی لہر کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ را کی انٹیلیجنس ہے جس نے کبھی مسلمان کا وجود قبول ہی نہیں کیا. اور ہماری پاک فوج وہ ہے جس نے الحمدللہ یہاں پر ہندو, سکھ, عیسائی سب ایک بھائی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے انڈیا کے اور کچھ اسرائیل کے سلیپر سیل موجود ہیں, اور وہ سلیپر سیل ان قریب پورے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز آپ کے گمنام ہیرو تابڑ توڑ حملے کر کر ان کو کالی ضرب بھی لگائیں گے, اور ان کو وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے ان کو 65 کی جنگ اور اسرائیل کو یاد ہے نا. اسرائیل آپ نے ایک دفعہ ہمارے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, آپ کا کیا حال ہوا تھا. اور یاد رکھیے گا غزوہ کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, پوری امت کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنا احتجاج کم سے کم بھرپور طریقے سے ریکارڈ کرا رہی ہے. اور پاکستانی قوم جو غلط پروپیگنڈا کوئی پاک فوج, ISI, MI, پاک رینجرز گمنام ہیرو کے خلاف کرتا ہے, آپ فوراً اپنے متعلقہ تھانے کو, اپنی CTD کو, جو کوئی بدنام کرتا ہے کہ جی CTD یہ کرتی, سب جھوٹے, اپنے CTD کو, اپنی پاک رینجرز کو, اپنی ISI کو, MI کو, IB کو اطلاع دیں. میں آپ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اطلاع دینے والے کا نام راز میں رکھا جائے گا, جس طریقے سے کہ آپ نے پہلے اطلاع دی ہیں الحمدللہ وہ صرف آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے. گمنام کان ناک بنے تاکہ ہمارا ملک ہمیشہ کے لیے سیف رہے الحمدللہ. اور جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا, خواہ وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, سیاسی پارٹیاں ہوں, وہ اپنی صفوں میں دیکھیں کہ کون ہے جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, کون ہے جو قومیت کو پھیلا رہا ہے. تو پاکستانی قوم اگر وہ اس چیز کو پھیلا رہا ہے تو کیا وہ ہم میں سے ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ اور نبی کے بعد ہم ایک کلمے کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, اور تمام صحابہ کو ماننے والے, اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں. تو پاکستانی قوم جو فرقوں میں بٹے آپ اس پر نظر رکھیں, اور الحمدللہ آپ اپنے اداروں کو انفارم کریں. اب آپ اجازت دیجئے PZM ٹی وی سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو, میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, MI زندہ باد, گمنام ہیرو زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسین, وطن یا